اس ڈیوٹی کو ادا نہیں کرتا۔ اب جب بندہ یوں کرتا ہے تو مالک کیا کرتا ہے؟ جس طرح ہم کرتے ہیں کہ ایسے بندے کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ جو تمہاری ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے پوری کر دی، لیکن ہم نے کس مقصد کے لیے رکھا ہے وہ مقصد ہی تجھے یاد نہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل، جو انسان کی ڈیمانڈ تھی اللہ نے پوری کر دی۔ انسان کو ضرورت تھی ایک چھت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمان کی صورت میں چھت دے دیا۔ انسان کو ضرورت تھی بچھونے کی، اللہ تعالیٰ نے زمین کی صورت میں بچھونا دے دیا۔ جینے کے لیے ضرورت تھی پانی کی، اللہ تعالیٰ نے بارش کی صورت میں اسے پانی عطا کر دیا۔ اور بڑے پیار سے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ فرمایا جو تمہاری ضرورتیں تھیں، جتنی ڈیمانڈ تھی، وہ ساری کی ساری بن مانگے ہم نے پوری کر دی۔ جس کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہو سکتا تھا اس میں سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تمہیں گھر بھی رہائش کے لیے دے دیا، پھر اس کو بسانے کے لیے تمہیں بیوی بچے پوتے نواسے بھی عطا کر دیے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہماری ڈیوٹی کیا لگی؟ فرمایا جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا سب کچھ تمہیں دینے کے بعد ایک چیز تم سے کی رہی ہے، وہ کیا؟ فرمایا کوشش کرو نا تو میری راہ کے اندر آنے کی کوشش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلی، جو میری راہ ہے، طلب تمہیں ضرورت ہے، میری راہ کی طلب کرو، کوشش کرو میری راہ کے آنے کی طرف۔ تو دیکھیں ہم نے افسوس کے ساتھ سب کچھ جو لینا تھا نا لے لیا، لیکن جو رب کو راضی کرنے کی بات تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جو قرب الہی کا سفر تھا، اللہ نے فرمایا جاہدوا فی سبیلی، میرے راستے کی کوشش کرو۔ مطلب کیا؟ آؤ میری طرف۔ بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت کی تفسیر کے اندر امام مجاہد فرماتے ہیں اس لیعبدون کا ایک معنی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میرے قریب آ جائے۔ کہتے ہیں لیقربون، اس کا ایک معنی یہ ہے وہ میری قربت اختیار کرے۔ رب چاہتا یہ ہے کہ بندے میرے رازوں کو سمجھیں، میری قدرت کو سمجھیں، وہ میرے جو راز ہیں ان کو پرکھیں، تاکہ ان کے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہونی چاہیے، اور انسان کے اندر اس بات کا جذبہ ہونا بھی چاہیے کہ یار میرا اللہ جو ہے نا مجھ سے راضی ہو جائے، میں قرب کا سفر رب کے قریب جاؤں۔ دیکھو نا دنیا میں دل کرتا ہے مجھے کچھ مقام مل جائے، کچھ عہدہ مل جائے، کوئی طلب ہوتی ہے، تو ہمارے اندر آج طلب کیوں نہیں ہے کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں؟ بہت ساری طلبیں ہیں، بڑی کوششیں بھی ہیں، چاہت بھی ہے، تمنا اور آرزو بھی ہے، لیکن نہیں نا احساس اس بات کا نہیں کہ مجھے رب کا قرب خاص مل جائے۔ جبکہ اکابرین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر ایک اہم بات کیا تھی؟ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہمیں قرب الہی نصیب ہو جائے۔ ساری رات جاگتے تھے، کس وجہ سے؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام کتنی عبادت کرتے تھے، قدمین مبارکہ میں ورم آ جاتے تھے، اور پوچھنے پر کیا بتاتے تھے؟ افلا اکون عبدا شکورا، مجھے اس چیز کی نہیں ہے کہ کوئی گناہ کیا ہے اور وہ معاف کروانے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن چاہتا ہوں سجدوں کے ذریعے رب کا قرب حاصل کروں۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب کب ہوتا ہے؟ مسلم شریف کے اندر روایت ہے سب سے زیادہ قرب کہاں ملتا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں سجدے کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ قرب مل جاتا ہے۔ یعنی اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں، اب چیز میں رب کی جستجو میں لگ جاؤں، میں رب کو اپنا بنا لوں، تو فرمایا سجدے کے اندر رہو۔ اور اگلے لفظ بڑے پیارے، حضور نے فرمایا جب رب کا قرب سجدے کے اندر ہے فَأَقْصِرُ الدُّعَا، پھر وہاں دعا کی کثرت کرو کیونکہ رب کے قریب ہو گئے ہو۔ اصل یہ چیز ہے، سجدہ جو ہے نا قربت الہیہ کا سبب ہے، جس سے سجدے کی نعمت چھین لی گئی نہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآن کی قرات کرنے والا آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، سجدہ آتا ہے تو سجدہ کر دیتا ہے، تو شیطان جو ہے نا واویلا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے میں برباد ہو گیا۔ کیوں؟ رب تعالیٰ نے بنی آدم کو سجدے کا حکم کیا، اس نے سجدہ کیا، وہ جنت میں چلا گیا۔
ایک سجدہ کیا وہ جنت میں چلا گیا، مجھے رب نے سجدے کا حکم دیا، ایک سجدے کا انکار کر دیا، میں جہنم میں چلا گیا۔ سجدہ کرنا رب کی قرب کا ذریعہ، نمازوں کے قریب جانا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے ایک دفعہ گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ غلام بیچ رہا ہے، تو آپ اس کے پاس گئے کہ میں بھی چلو یہ غلام میں خرید لیتا ہوں۔ جب غلام خریدنے کے لیے گیا تو غلام بھی بڑا پیارا تھا، کہنے لگا خرید تو لو لیکن شرطیں ہیں۔ بات بڑی عجیب ہے، بیچنے والا تو شرط لگاتا ہے، خریدنے والا تو شرط لگاتا ہے، لیکن عجیب بات ہے جس کو بیچا جا رہا ہے وہ کہتا ہے خرید لو لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ امام صاحب کہنے لگے اچھا بتاؤ، تم شرطیں بتا دو، خریداری کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے خریدار شرط یہ ہے مجھے کمرہ الگ چاہیے ہوگا۔ ہمارا یہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، پوری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اور شرط بھی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا وہ کیا؟ اس نے کہا دن کو کام کروں گا، رات کو کام کوئی نہیں کروں گا۔ امام صاحب نے فرمایا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو اور بات ہے، رات کو میں نے کام کیا کروانا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تم سوئے رہنا۔ امام صاحب اسے خرید کر لے آئے، جو کام دیتے بڑا مخلص تھا، ہر کام جیسے زبان سے نکلتا پورا کر دیتا۔ کچھ دن نکلے تو امام صاحب کے دل میں محبت اس کی بڑھتی چلی گئی نا، کہ یار یہ بڑا مخلص ہے، جو کام کہا جائے وقت سے پہلے تیار ہو جاتا ہے، کبھی اس نے آج تک کام میں ڈنڈی نہیں ماری، جو ضرورت ہے نا پوری کر دیتا ہے۔ اب رات کے وقت سوتا ہے، جو کرتا ہے کرتا رہے۔ ایک دن امام صاحب نے رات کو کچھ آواز سنی، تو محسوس ہوا کہ شاید کچھ آواز ہے۔ جب چلے نا غلام کے کمرے کی طرف تو دیکھا وہ غلام جو ہے نا رب کے حضور سجدہ دے کر رو رہا ہے اور کہہ کے آ رہا ہے مولا مجھے اس بات پر راضی ہو جا جو تھوڑے وقت کے اندر تیری عبادت کر سکتا ہوں، کیونکہ دن میں نا میرا ایک اور آقا ہے، میں اس کی خدمت بھی کرتا ہوں۔ مولا دن میں مجھے وقت نہیں ملتا، رات کو وقت ملتا ہے، اس لیے رات تیرے لیے ہے، جو تھوڑا وقت دیتا ہوں مولا تو راضی ہو جا۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے جب یہ سنا تو واپس آ گئے، وہاں سے واپس آ گئے، فجر ہوئی، امام صاحب نماز میں گئے، وہ بھی چلا گیا۔ جب نماز پڑھ چکے نا تو امام صاحب نے کہا جا غلام میری طرف سے آزاد ہے۔ غلام کہنے لگا حضور کوئی گستاخی ہو گئی ہے، معاف کر دیں، میں کوئی خطا کر گیا ہوں، مجھے معاف کر دیں، کوئی غلطی ہوئی، کوئی نقصان کر دیا ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے نہیں کوئی غلطی نہیں کی، کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور پھر کیا ماجرا؟ امام صاحب فرمانے لگے تو نے رات کو صدا کی تھی مولا دن میں اور آقا کی خدمت کرتا ہوں، اس لیے تیری اطاعت پوری نہیں کر سکتا، جا غلام رب کی عبادت کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب جب یہ بات سنی شاید میرے جیسا کوئی ہوتا خوش ہو جاتا یار، اب کسی اور کو بھی پتہ چل گیا میں رات کو عبادت کرتا ہوں، کیونکہ ہماری عادت تو یہ ہوتی ہے کبھی تہجد نصیب ہو جائے تو ہم دن میں بتا رہے تھے یار آج بڑی تھکاوٹ ہے، کیوں؟ اصل میں نا میں صبح 3 بجے اٹھ گیا تھا، پھر نوافل پڑھے تھے، پھر یہ کام کرتا رہا۔ وہ اگر کوئی توفیق تلاوت قرآن کی مل جائے تو ہم کہتے ہیں جی الحمدللہ میں نے تو آج اتنا قرآن پڑھ لیا ہے نا۔ اچھا آپ بھی پڑھتے ہوتے ہیں؟ نہیں میں الحمدللہ پڑھتا ہوتا ہوں۔ اگر درود پاک کی توفیق مل جائے تو ہم کہتے ہیں میں تو اتنا پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کام کی خبر کر دیں، اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں جب کسی کو پتہ چل جائے نا کہ یہ بھی موصوف بڑی عبادت کرنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں اب کام پورا ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نیک بندے کچھ اور کام کرتے ہیں۔ اب ہماری جگہ ہوتا تو خوش ہو جاتا نا، لیکن وہ رب کے اور اپنے درمیان ایک راز رکھی ہوئی تھا۔ جب امام صاحب نے جملے کہے اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا پہلے تیرا اور میرا راز تھا، یہ راز فاش ہو گیا، اب اس کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور روح کفر سے انصری سے پرواز کر گئی۔ لیکن یہ بتانے کا مقصد کیا کہ دیکھیں چاہے غلام ہو لیکن جس کو سجدوں کی لذت نصیب ہو گئی ہے وہ غلامی نہیں دیکھتا، وہ دن کو کام بھی کرتا ہے لیکن رب کو راضی بھی کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ ادویہ رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات عبادت کرتی، جب آخری وقت آتا نا کچھ دیر کے لیے مصلی پر ہی لیٹ جاتی اور لیٹ کر عرض کرتی کہ مولا جو تیری عبادت کا حق تھا نا تیری بندی وہ ادا نہیں کر سکی، ساری رات کرنے کے بعد کر نہیں سکی، کچھ دیر کرتی پھر تیار ہو جاتی نماز کے لیے، پھر وہ دن گزر جاتا۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیک بندے ہوتے ہیں جن کو راتوں کی عبادت کی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں وہ راتیں کبھی ان کی سجدے میں گزرتی ہیں،
کبھی قیام میں گزرتی ہیں. اور اللہ فرماتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ فرماتا ہے میرے بندے بڑے پیارے ہیں. راتوں کو ساری دنیا سوتی ہے, وہ اپنے نرم نرم بستروں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن فرمایا میرے بندے تتجافا جنوبهم عن المضاجع, بستروں سے ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں. ساری دنیا سو رہی ہے, وہ رب سے محبت کرنے کے انداز میں رب کو منا رہے ہیں, رب کی بارگاہ کے اندر سسکیاں لے رہے ہیں, وہ آہیں لے رہے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا, کبھی رب سے ڈر کر یاد کرتے ہیں, کبھی رب کی امید پر اسے یاد کرتے ہیں. رب کے بندوں کی یہ عادت ہے. اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات بیان کی قرآن کے اندر, فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون. اللہ فرماتا ہے متقی لوگ, پرہیزگار لوگ, وہ چین کے باغات کے اندر بھی ہیں, چشمے کے اندر بھی ہیں. آخذین ما آتاہم ربہم, جو ربوں نے عطا کرتا ہے وہ لے لیتے ہیں. لیکن یہ ان کو کیوں ملا ہے, یہ جنت باغات کیوں ملے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے ملے ہیں کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, راتوں کو تھوڑا وقت آرام کرتے ہیں, پھر سجدوں کی لذت ہی حاصل کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رب کو کیسے راضی کیا جائے, رب کا قرب کہاں اختیار کیا جائے. دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا یزال یتقرب الی بالنوافل. میرا بندہ لا یزال یتقرب, میرا بندہ ہمیشہ قرب حاصل کرتا ہے. کس کے ذریعے؟ نوافل کے ذریعے. لیکن افسوس در افسوس یہ ہے, ہمیں تو اس دور کے اندر ابھی تک نماز پنجگانہ کی ترغیب دلاتے وقت گزر گیا. ابھی تک ہم قرب کی راہیں کیسے طے کریں, کیسے سوچیں, یہ چیز تو بڑی دور چلی گئی ہے. رب کے رازوں کو کیسے پرکھیں, یہ کام تو بڑی دور چلا گیا ہے. ابھی تک تو ہمیں یہی لگی ہوئی ہے کہ بندے آئیں اور آ کر نماز کی صورت کے اندر رب کو یاد تو کریں. تو ہمیں اس معاملے کے اندر سجدوں کی حالت کے اندر رب کو یاد کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ذکر خدا کیا جائے. مشکات شریف کے اندر ایک روایت ہے, بڑی پیاری ہے, اور بندہ پڑھتا ہے تو بندے کا دل بھی مچل جاتا ہے, دل کرتا ہے کچھ دیر سوچوں یہاں پر رب نے کتنا کچھ عطا کر دیا, اور ایک یقین رب سے بڑھ جاتا ہے. یقین جانیے جب ٹھنڈے مزاج سے آپ یہ سنیں گے تو آپ کی ایمان کو حلاوت ملے گی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے, جو فرماتے ہیں کون فرماتا ہے؟ رب خود اعلان کر رہا ہے. کیا اعلان کر رہا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی. رب فرماتا ہے میرا بندہ جو مجھے سے گمان رکھے گا میں ویسے اس کے ساتھ رہوں گا. صحیح بات. ان لفظوں نے نا مجھے بڑی ڈھارس دے دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے کچھ مجھے سے گمان تو رکھنا, اب تیری مرضی ہے تو کیا رکھے, ہے تیری اپنی سوچ. بندہ جو رونا روتا رہے, ہائے میرے حالات بڑے خراب ہو گئے, ہائے میں تو بس دکھ مجھے چھوڑتی نہیں, پریشانیاں ہوتی نہیں. اب ہم پہلے ذہن بنا لیتے ہیں نا, نہیں یار ابھی یہ حالات بنیں گے تو ہمارے گھر کا نظام چل ہی نہیں سکے گا, نہیں جی بس آنے والا لمحہ تو میں بڑی مشقتوں کے اندر آ جاؤں گا. اچھا جی حالات بڑے خراب ہیں, اب میرا گھر کبھی نہیں چل سکتا. اللہ فرماتا ہے بندے گمان تو رکھنا, انا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ جو گمان رکھے گا اس کو وہ دیا جائے گا. ہمیں رب کی رحمت پر کوئی یقین کی ضرورت ہے. ایک اللہ کا جو قرب ہمیں ملنا ہے نا, وہ اللہ کی رحمت پر کوئی یقین بھی شے ہونی چاہیے. ایک عرابی تھا دیہاتی, اس کو عربی میں عرابی بولا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اور آ کر میں اس نے بڑا سادہ سے ایک سوال کیا. اس نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کل قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ اب یہ جواب تو ہمیں بھی پتہ ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ. وہ مسکرا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا مسکراتا کیوں ہے؟ اس نے پھر عرض کیا حضور بتائیے قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بتایا جو ہے اللہ لے گا, لیکن تو کیوں مسکرایا ہے؟ اب تھا دیہاتی لیکن جملے بڑے پیار کے اس نے گئے. اس نے کہا حضور پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا کریموں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے, جب کسی پر غلبہ پا لیں اسے معاف کر دیتے ہیں. رب کی رحمت پر یقین ہے, کریموں کی شان بڑی اعلیٰ ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جب وہ چلا گیا نا, فرمایا میرے صحابہ بندہ بڑا سادہ تھا لیکن بات بڑی اعلیٰ کر گیا. رب پر ایک یقین کوئی شے ہونی چاہیے نا. انا عند ظن عبدی بی, رب بڑی دھارس دے رہا ہے, بندو بھٹکو نہیں, گھبراؤ نہیں. گھبرائے وہ نہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو. یار ہم رب والے ہیں, ہمارے ایک رب ہے, اور پتہ ہے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے.
دیکھیں نا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا یار، ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یہ رحمان رحیم صفت ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. کتنے حصے؟ اب اگلی بات سنی گیا، زیادہ ایمان کو تراوت مل جائے گی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا کے اندر جتنی ماں کی ممتا کے اندر محبت اور شفقت ہے، کائنات کے اندر جتنا رحم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے. پوری کائنات میں ماں کی ممتا. آج ہمیں کہا جاتا ہے یہ 70 ماؤں سے، میں نے کہا نہیں یار اتنا تو نہ کر، 70 ماؤں کی بات نہ کر. میرے محبوب نے تو فرمایا پوری کائنات کے اندر جو رحمت ہے، 70 کی قید نہیں، پوری کائنات میں جو رحمت ہے، جو شفقت، جو محبت ہے، حضور فرماتے ہیں یہ رب کی رحمت کا ایک حصہ. اور کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ مومنوں پر کتنا رحم کرے گا، فرمایا یہ ایک بقیہ 99 کے ساتھ ملا کر ساری رحمتیں کر دی جائیں گی. تو رب فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ کو گمان تو رکھنا یار، ہر وقت روتا ہی رہتا ہے یار، دکھڑی ہی سناتا رہتا ہے، کچھ رب پر یقین رکھ. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا دن ہم پھیر دیتے ہیں، کبھی مشکل آئی بھی تو ہے تو صبر کر لینا یار. دیکھیں نا ہماری کیفیت کچھ عجب ہو گئی ہے. سال پورا کاروبار اچھا گزرے، اگر ایک ہفتہ خراب ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہر ایک کو بتاتے ہیں نہیں یار بڑی مشکل دن آ گئے، اب کیا کروں یار بڑی مندی ہے، کوئی آیا ہی کوئی نہیں ہے. یار پورا سال جو کمایا کبھی کسی کو بتایا میں نے پورے سال میں اتنا کمایا؟ پورا سال انسان صحت مند رہے نا، پورا سال، لیکن اس سال کے بعد اگر ایک دفعہ بخار آ گیا تو وہ سارا دن شور کرے گا یار کیا بتاؤں بڑی حالت خراب ہے. وہ صبح سے بخار میں بس کچھ کرنے نہیں دیا. کبھی گھٹنے کو درد ہو جائے وہ ہم 6 بندوں کو بتاتے ہیں، لیکن جو رب کی نعمتیں دی ہیں یہ کبھی کسی کو نہیں بتاتے. ہمیں تھوڑا سا اگر پیسوں کا نقصان ہو جائے ہم چیخیں گے، پورے محلے کو بتائیں گے، لیکن یار کبھی رب جو عطا کرتا ہے یہ بھی تو بیان کرنا چاہیے نا. یہ میرے پاس جو ہے یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ جو میرے پاس ہے یہ بھی مجھے رب نے دیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، رب نے اس کو بڑا عطا کیا تھا، لیکن حالات ہیں نا ایک جیسے رہتے نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ آیت بڑی کمال کی ہے. اللہ فرماتا ہے اگر کچھ خوشیاں ہوں تو تکبر نہ کرو کیونکہ ہم دن پھیر دیتے ہیں، اور غم ہو تو نہ امید نہ ہو کیونکہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ بھی پھیر دیتے ہیں. میں اکثر تلامذہ کو کہتا ہوں کہ قرآن کی ساری آیتوں کو چھوڑ بھی دو، اس ایک آیت پر ہی بندہ عمل کر لے، نہ بندہ تکبر کرے گا نہ کبھی شکوہ کرے گا. زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں. ہم نے پریشانیاں خود سر لے لی ہیں، ہم نے تو ساری ٹینشنیں خود اپنے گلے ڈال لی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں فکریں ختم نہیں ہوتی، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. ہم نے پریشانیاں ختم کرنی ہوتی تو رب پر یقین رکھتے نا یار، کوئی توکل تو کرتے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑا مال تھا، اچانک اس کا سارا مال چلا گیا. سارا مال طرف ہو گیا نا تو ایک ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر وہ بیٹھ گیا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، مولا تیرا شکر ہے سارا مال چلا گیا. ہماری طرح کی صورت حال نہیں ہے کہ اگر کسی مہینے کے اندر تھوڑا سا کاروبار میں پیسے کم مل جائے ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. کبھی جو ہے نا وہ گھر کے اخراجات کسی مہینے میں زیادہ ہو جائے ہم کہتے ہیں نہیں یہ اب تو مہنگائی اتنی آ گئی اس نے کمر توڑ دی، اب ہمارا گزارا نہیں چل سکے گا. یار کھا بھی رہے ہو اتنا اچھا پھر بھی کہہ رہے ہو نہیں حالات بڑے. اور مجھے بڑا شکوہ اور دکھ ہوتا ہے ان بندوں سے کہ جس رزق سے لے رہے تھے کہتا ہے جی بس گزارا ہی ہے چل کچھ نہیں رہا. اب میں کسی شعبے کا نام نہیں نہ لیتا لیکن میں نے باریک سے دیکھا ہے، کسی سے پوچھا جائے بھائی یہ کام کرتے ہو خیر ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، نہیں تو کہتے ہیں جی حالات کوئی نہیں ہے بس آج کل. بہت کم ہے جس کی زبان سے یہ سنا ہو کہ الحمدللہ رب بڑی عزت کی روٹی دے رہا ہے، اس نے اپنا گھر دیا ہے، پہننے کے لیے چیزیں مہیا کی ہیں، رب نے عزتوں کا تاج دے دیا ہے. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں. وہ بندہ بڑا اعلیٰ تھا، شکر کر رہا تھا. ایک پاس سے بندہ گزرا وہ کہتا ہے شکر کس بات کا کر رہے ہو؟ جیسے ہماری سوچ ہے مال بھی سارا چل گیا پھر کہتے ہو اللہ تیرا شکر ہے، چٹائی پر تو آ گئے اب بھی کہتے ہو اللہ شکر ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتا اس بندہ نے بڑا کمال کا جواب دیا. اس نے کہا تو پوچھتا ہے کہ ابھی تیرے پاس کیا ہے، تو شکر کر رہا ہے. میرے پاس رب کی وہ نعمتیں ہیں جن کی دنیا میں کوئی قیمت ہی نہیں. اس نے کہا تو یہ ابھی پوچھتا ہے کیا ہے؟ میرے پاس رب کی وہ نعمتیں ہیں جن کی قیمت ہی کوئی نہیں. اس نے پوچھا کیا؟
فرمایا رب نے مجھے آنکھیں بھی دی ہیں، رب نے ہاتھ بھی مجھے عطا کیا، رب نے مجھے کان بھی دیے، رب نے پاؤں بھی دیے. تو کہتا ہے کہ ابھی شکر کس بات کا؟ میں شکر کر رہا ہوں، مولا سے مال لیا، یہ نعمتیں تو نہیں نہ لی. یہ کون کرے گا؟ جس کو یقین ہوگا کہ میرا رب ہے. انا عند ظن عبدی بھی، میں بندہ جیسا گمان کرے گا ویسا ہو جاؤں گا نا. تو ہمیں یار رب کی رحمت پر کوئی یقین ہے. آج نا امیدی کا دور چل پڑا ہے، کچھ کمی ہو جائے ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں. اتنا رونا روتے ہیں کہ ساتھ والا بھی پریشان ہو جاتا ہے. خود احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، ساتھ والوں کو بھی کر دیتے ہیں. نہیں یار مایوسی نہیں ہے، ہم مایوس کیوں ہو جائے؟ ہمارا رب ہے جو ساری کائنات کو عطا کرتا ہے. ہم تو اس کے محبوب کے امتی ہیں یار. وہ ہمیں رسوا کرے گا؟ نہیں، وہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے بات یاد آ گئی. آپ ایک دفعہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اور قرآن کی آیت بڑی پیاری تھی. قرآن کی آیت یہ ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. اللہ فرماتا ہے تم جہنم کے کنارے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فانقذکم منها، اس نے تمہیں وہاں سے بچا دیا. جب یہ آیت پڑھی نا تو پاس سے دیہاتی گزرا تو اس نے کہا اے عبداللہ بن عباس یہ آیت کی بس کافی ہے. آپ نے کہا کیسے؟ اس نے کہا بتاؤ نا، اگر رب نے جہنم میں پھینکنا ہوتا تو یہ کیوں کہتا فانقذکم منها؟ رب نے جہنم میں ڈالنا ہوتا تو یہ کیوں کہتا اس نے بچا لیا؟ رب بچانا چاہتا ہے، جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا. مجھے رب کی رحمت پر بڑی امید ہے. ایک توکل یار، کوئی ربط ہونا چاہیے رب کے ساتھ نا. مجھے دوستوں پر یقین ہوتا ہے نا یار. مشکل کے اندر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں یار وہ دوست بڑا اچھا ہے، ہر مشکل میں کام آئے گا. کسی کو ماں باپ پر امید ہوتی ہے، دکھ درد کا مارا جاؤں گا ماں باپ سنبھال لیں گے. کسی کو جو ہے نا وہ بیوی پر اعتماد ہوتا ہے، کسی کو بھائیوں پر اعتماد ہوتا ہے. ہر ایک کسی نہ کسی پر اعتماد کر رہا ہے. لیکن یار رب پر اعتماد کیوں نہیں کر رہا؟ رب پر یقین کیوں نہیں کر رہا؟ ضرورت ہے اس بات کی نا. تو میرے رب کیا فرماتا ہے؟ انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھے گا میں ویسے اس کے ساتھ ہو جاؤں گا. تو کیوں نہ ہو یار، آج یہاں سے آپ جب سے اٹھیں پیغام لے کر جانا چاہیے. درس قرآن ہے ایسے کہ حضور نے جب یہ کہہ دیا کہ رب فرما دیا ہے تو آج سے کے بعد، آج سے ہی بلکہ میں رب سے ہمیشہ گمان جو رکھوں گا بڑا اچھا رکھوں گا، یقین رکھوں گا. میرا رب کبھی میرا برا نہیں کر سکتا، میرا رب میرے لیے خیر کرے گا. رب مجھے کبھی ذلیل نہیں کر سکتا، رب مجھے کبھی کنگال نہیں کرے گا. رب جس نے پیدا کیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جب رب نے یہ فرما دیا اب رب کبھی مجھے بھوکا نہیں سلائے گا. رب نے جب فرما دیا نا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ میں نبی اور اس کے پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کروں گا، مجھے یقین ہونا چاہیے میرا کوئی رب ہے وہ مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا. ایک کوئی عہد لے کر جائیں، یعنی ایک ایمان ہے نا یار، دل کے اندر کوئی شے ہونی چاہیے، مجھے ناز تو ہونا چاہیے بھائی میں رب کا بندہ ہوں. دیکھیں نا کوئی بتوں کا پجاری ہو وہ تو وہم کرے، اس کو تو وہم کرنا چاہیے، لیکن جو رب کی عبادت کرنے والا ہے اس کو تو وہم نہیں کرنا چاہیے. پتہ تو چلے اس کا کوئی یقین ہے. اور اگلے لفظ کیا ہیں اس حدیث پاک ہے، کیونکہ بات دور نہ چلی جائے، کچھ اور چیزوں کو بھی لینا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، رب فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب ذکر کرتا ہے تو میں اس کے، رب جب ساتھ ہوتا ہے تو بتائیں رب کی مدد ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ملتی ہے نا. تو رب کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دیکھیں نا دنیا کے اندر جب بندے کا کسی کے ساتھ ہو جائے نا، تھندار کے ساتھ رابطہ یا کسی جنرل میجر کے ساتھ، تو بندہ کو کہتا کیا کہتا ہے؟ وہ میرے ساتھ ہے. کسی کی ہے جرت؟ وہ میرے ساتھ ہے. اب ساتھ کیسے ہے یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ مفادات تک ہے. جب مفادات ختم تو ساتھ گیا نا. لیکن دیکھیں نا رب فرماتا ہے انا معہ اذا ذکرنی، میرے بندے در در کی ٹھوکریں نہ کھا، اوروں کے گن نہ گا، ترانے ان کے نہ پڑھ، کسی اور کے قصیدے نہ گا، تو میری حمد کر، میرا ذکر کر، میرے رب کی طاقت تیرے ساتھ ہو جائے گی. جس کو رب کی طاقت مل جائے بھلا وہ کمزور ہوگا؟ وہ کبھی نہیں ہوگا، وہ کبھی گھبرائے گا نہیں، وہ بزدل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رب کو یاد کر رہا ہے نا. اللہ فرماتا ہے انا معہ، میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھے یاد کرے. یاد کرنے والا اسے بننا چاہیے نا، دل کے اندر اس کی کوئی شے ہونی چاہیے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. ہماری طرف سے تو ہے
لیکن کوئی یاد جو نہ کرے. اور اگلے لفظ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے اکیلا یاد کرتا ہے تنہائی کے اندر، اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، میرا بندہ جب مجھے اکیلا یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں. جب میرا ذکر وہ تنہائی میں کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں. اور اذا ذکرنی فی ملأ، جب مجھے ایک مجمع کے اندر یاد کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہوں میں، ذکرتو فی ملأ خیر من، میں اس سے بہتر مجمع فرشتوں کے اندر اس کا ذکر کرتا ہوں. رب پھر ذکر کرتا ہے. جو بندہ رب کا ذکر کرے، ذکر خدا میں یقین جانیے بڑی برکت ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، نماز بھی ذکر خدا ہے، قرآن پڑھنا بھی ذکر خدا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا بھی ذکر خدا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا الا انبئکم بخیر من اعمالکم، کیا تمہیں اعمال میں سے سب سے بہترین کے بارے میں نہ بتا دوں؟ بخیر، سب سے بہتر سے نہ بتا دوں؟ یا رسول اللہ کتنا بہتر ہے؟ فرمایا وہ عمل اتنا بہتر ہوگا کہ رب کی بارگاہ کے اندر نا جو تم اپنی جان خرچ کرتے ہو جہاد کرنے پر، دشمنوں کی گردنیں مارتے ہو، وہ تمہاری گردنیں مارتے ہیں، وہ اس سے بھی بہتر ہوگا. اتنا بہتر عمل کون سا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ نے پوچھا نا حضور پھر کون سا، تو فرمایا ذکر اللہ. ذکر اللہ اس سے بھی بہتر چیز ہے. یہ تمہیں رب سے ملا دیتا ہے، یہ رب کی قربت تمہیں عطا کر دیتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ اتارنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان وحبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے محبوب فرماتے ہیں دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے، بڑی آسانی سے کہی جاتے ہیں، لیکن میزان پر بڑے وزنی ہیں. اور اگلا مرحلہ اور بھی زیادہ ہے، رحمان کو بڑے محبوب ہیں. فرمایا کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا یہ تم کہہ دو، زبان تھکے گی نہیں لیکن میزان عمل بھر جائے گا. صرف میزان نہیں بھرے گا، رحمان بھی راضی ہو جائے گا. تو اللہ کا قرب پانا بتائیں مشکل یا آسان؟ آپ تو پریشان ہو گئے. دیکھیں اللہ کا قرب پانا یا رب بھی مشکل ہے. دیکھیں ابھی سبحان اللہ کہیں تو کیا قرب نہیں ملے گا؟ ابھی الحمدللہ کہہ جائے، آپ لگتا ہے تھک گئے ہیں یار. ابھی الحمدللہ کہیں کیا قرب نہیں ملے گا؟ ابھی اللہ اکبر کہیں کیا نہیں ملے گا؟ یہ بڑی لذت ہے اس کے اندر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ، آج یہاں سے اٹھتے تو ان جملوں سے یار محبت کر کے اٹھے. مطلب ایک ہوتا ہے نا ویسے بس میں نے تسبیح کر دی، نہیں یوں نہیں، ایک دل کے اندر نا کبھی وہ مزہ لے کر، ایک محبت کا ذائقہ لے کر کرے، ایک چاشنی تاکہ ایمان کی نصیب. یہ نہیں بس میں نے گنتی پوری کرنی ہے، نہیں نہیں، میں رب کا نام لے رہا ہوں کہ محبت کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو زمین پر ہوتے ہیں اپنے پروں کے نیچے اس کو لے لیتے ہیں. اگلے لفظ اس سے بھی پیارے جو ایمان کو تراوت دے دیں گے. آپ فرماتے ہیں وہ فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. جن فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں آسمان تک جانے کے اندر، رب کی بارگاہ تک پہنچانے کے اندر، وہ سارے فرشتے اس ذکر کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں. اب بھی بندہ کہ میں کیسے رب کو مناؤں، اب بھی اس بات کی سوچ کے اندر لگا ہوا ہو کہ میں کیسے کروں. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھاپے کے اندر آئیں، محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپا آ گیا ہے، اب نکاحت ہے، ہمت نہیں ہے. پہلے تو ساری رات قیام ہو جاتا تھا، رکوع ہو جاتا تھا، اب عبادت لمبی نہیں ہوتی اتنی. حضور بتائیں نا کچھ ایسا کہ میں بوڑھی بھی کچھ کر پاؤں. یہ میں اس لیے سے بھی بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی کیا اب عمر ساتھ نہیں دے رہی، اب میں کیا کروں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی حل دے دیا ہے. اب کہ حضور کچھ بتا دینا، اب ہمت نہیں رہی کہیں اٹھنے کی، کہیں لمبی چوڑے کام کرنے کی، لیکن رب کا قرب حاصل کرنے کا مزہ اب بھی ہے. ایک لو لگی تھی نا، جی نہیں چاہتے سرا سے دور جاؤ، کچھ بتائیں راز.
تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امی آنی بولو نا سبحان اللہ، پتہ ہے کیا ملے گا؟ فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ جب کہہ دو گی نا، بلکہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ دو، جب یوں کہہ دو گی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تمہیں یہ مل جائے گا اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر فرمایا تم الحمدللہ کہہ دو نا، جب یہ کہو گی پھر کیا برکت ہے؟ فرمایا پھر تمہیں یہ فائدہ مل جائے گا کہ 100 گھوڑے بما پالان کے، زین کے، لگام کے رب کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ فرمایا پھر تم اللہ اکبر کہہ دو نا، کیا ملے گا؟ چلو بڑھاپا ہی صحیح ہے، رب تو راضی اب بھی ہو سکتا ہے، یہ کہاں کی بات ہے؟ اس عمر میں بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بہت کچھ کر سکتا، تھک گئے ہیں، زبان تو ہے نا یار، ابھی ہمت چلا رہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ اکبر کہہ دو، پھر کیا ملے گا؟ فرمایا 100 اونٹ بما ساز و سامان صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو، کیا ملے گا؟ فرمایا زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے ثواب سے بھر جائے گا۔ رب کا قرب پانے کا ایک ذہن ہونا چاہیے، ایک جستجو ہونی چاہیے، ایک لگن ہونی چاہیے کچھ نا۔ اب بندے کے اندر اگر پیاس ہی نہیں ہے تو بندے کو پھر کیا ملے گا یار؟ جب طلب ہی نہیں ہے پھر کیا ملے گا؟ طلب ہو تو بڑی قریب ہے رب کی رحمت، بہت قریب کی صورت ہے۔ تو ہمیں ایک چیز یہاں سے یہ بھی مل گئی کہ اگر رب کا قرب پانا ہے تو پھر ذکر خدا کرنا چاہیے، اور ایک طریقہ اور بھی اللہ کے قرب پانے کا، کیونکہ وقت قلیل ہے، ہم ایک چیز پر ہی چلیں گے تو پھر دور نکل جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سے محبت کرے نا، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ جب کسی کی مجلس اختیار کرے نا، اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرے۔ جب کسی کو ملاقات کسی کی کریں، رب کی رضا کے لیے کریں، اور کسی کو اگر کچھ عطا بھی کریں تو رب کی رضا کے لیے کریں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی۔ جس کو رب کی محبت مل جائے اور قرب ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا۔ اور رب خود فرما رہا ہے وجبت، لازم ہو گئی، شک والی بات کوئی نہیں رہی۔ بھائی حضور ویسے بھی کہہ دیتے تو کچھ نہیں، لیکن رب فرما رہا ہے وجبت محبتی، میری محبت واجب ہوگی۔ کن کے لیے؟ فرمایا للمتحابین فیہ، جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، میری محبت واجب ان کے لیے۔ رب کو پانے کے لیے نا آپس میں محبت کریں تو رب کے لیے۔ پھر اگلی چیز فرمایا وللمتجالسین فیہ، جب بیٹھتے ہیں نا میری وجہ سے بیٹھتے ہیں۔ آج بھی ذکر خدا کے لیے بیٹھے ہیں نا یار، دل میں رغبت رکھے نا یار، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا جب بیٹھے المتجالسین فیہ، جب بیٹھتے ہیں نا میری وجہ سے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا جب یوں بیٹھتے ہیں پھر میری محبت پھر بھی ان پر واجب ہو گئی۔ والمتزاورین فیہ، فرمایا جب ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس سے دین مل جائے، دین کی سوغات مل جائے، کچھ محبت دین کا رشتہ ہو۔ فرمایا جب میری وجہ سے ملیں گے تب بھی میری محبت ان کو مل جائے گی۔ پھر آخری چیز فرمایا والمتبادرین فیہ، جب خرچ کرتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے پر تو طمع نہیں رکھتے، کوئی لالچ نہیں رکھتے، کوئی بدلہ نہیں رکھتے، بلکہ میری محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ میری محبت کی وجہ سے جب کرتے ہیں، فرمایا وجبت محبت ہی، میری محبت ان کو بھی واجب ہو گئی۔ تو سستا سودا ہوا یا مشکل ہو گیا بھائی؟ رب کو منانا کوئی دور چلا گیا؟ نہیں۔ ایک دفعہ نا نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بتائیے کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے حضور نماز، دوسرے نے عرض کی زکوٰۃ، تیسرا کہنے لگا جہاد۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کہ حضور آپ پھر بتا دیں کون سا عمل اس سے بھی افضل ہے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی محبوب جو عمل ہے وہ یہ ہے کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے، بغض رکھا جائے تو اللہ کے لیے کیا جائے۔ معیار نفرت کا یا محبت کا رب کی ذات ہونی چاہیے۔ جب یہ معیار بن جائے گا پھر اللہ کا قرب بھی مل جائے گا، پھر رب کی رحمت نصیب ہو جائے گی۔ ہم آپس میں تعلق تو بناتی ہیں نا یار، جوڑتی ہیں، تو کیوں نہ دین کے رشتے پر جوڑا جائے، کیوں نہ رب کو راضی کرنے کے لیے کیے جائے۔ دیکھیں والدین سے محبت تو ہے ہی صحیح نا، لیکن ذہن بن جائے کہ رب کی رضا کے لیے۔ اب وہی محبت عبادت بن گئی یا نہیں بن گئی؟ بھائی سے محبت ہے ہی صحیح نا، لیکن یہ ذہن بنا لیں کہ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ اپنی بہنوں سے محبت ہے ہی صحیح، لیکن یہ ذہن بنا لی محبت رب نے بتائی ہے میں تب کر رہا ہوں۔
دیکھیں صدقہ کر ہی رہے نا، بلکہ اپنوں پر بھی لگایا جاتا ہے بعض اوقات، تو ذہن بنا لیں اللہ نے حکم دیا تب دے رہا ہوں، جب یہ ذہن بن جائے گا تو میرا رب فرماتا ہے پھر میری محبت اسے واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک صورت اور بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اور وہ ہے اللہ سے دعا کرنے کی۔ دعا جو ہے نا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ صلی اللہ من فضل، اللہ فرمایا اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیوں؟ فرمایا جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے نا نظام، جب دنیا میں کسی سے مانگے تو کوئی ناراض ہو جاتا ہے، یار ابھی دیا تھا پھر مانگنے آ گیا، یار اس کی عادت ہی نہیں جاتی مانگنے کی، ہر وقت منگتا ہی ہے، دنیا سے ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ بچہ ماں باپ سے بھی زیادہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے، جھڑکتے ہیں، بس کر یار رہنے دے، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ میں رب کی رحمت پر، قربان جاؤ میں رب کے کرم پر، میں رب کی عزت پر قربان جاؤں۔ جب بندہ رب کے حضور جاتا ہے نا، رب فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے، میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے، میرا بندہ مانگنے آیا ہے، جو اس نے مانگا ہے میں اس کو عطا کر دوں۔ اور ایک وظیفہ بھی میرے محبوب نے عطا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ مصیبت کے وقت میری دعا جلدی قبول ہو جائے، یہ مشکات شریف کے اندر روایت اور بڑی کمال کی، مجھے اس نے بڑا مزہ دیا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو تو ذوق آتا ہے یا نہیں آتا۔ میرے محبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے نا مصیبت کے اندر، غم کے اندر، دکھ درد کے اندر میری دعا جلدی قبول ہو جائے، فرمایا جب اسے راحت ہو اور خوشی ہو دعا کرے اللہ مصیبت میں اس کی دعا جلدی قبول کر دے گا۔ دعا کبھی رد نہیں جاتی، دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کرے تو فإنی قریب ہے نا، اللہ نے فرمایا فإنی قریب، میں بڑا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بندہ مجھے بلاتا ہے تو میں اس کی باتوں کو قبول کرتا ہوں۔ اور فرمایا اما یجیب المضطر اذا دعا، رب نے فرمایا کوئی کون ہے جو مجبور و لاچار کی آہوں کو سنتا ہے، میں ہی تو ہوں۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ مصیبتیں دور کرنے والا کون ہے، میں ہی تو ہوں، آؤ تو صحیح، یہاں تمہاری آہو پکار سنی جائے گی۔ تو ایک ذریعہ جو ہے نا یہ بھی ہے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دعا کسی سے کروائی جائے، دعا کسی سے کروائی جائے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے جلدی دعا قبول تب ہوتی ہے جب کوئی غائب اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے یہ اتنا افضل کام ہے، حضور اپنے غلاموں سے کہتے کہ میرے لیے دعا کیجئے۔ مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی ہمیں نہ بھولیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پتہ چلا ہمیں بھی کوئی جانے والا ہو تو اس کو کہنا چاہیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا کرواتے رہنا چاہیے، ماں باپ سے کروایا کریں دعا، یار ماں باپ سے کروایا کریں۔ حضور نے فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق کے اندر۔ تو ہمارا مطلب ذہن ہونا چاہیے کہ ہم نے جس کے ذریعے کیا حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا شکر بھی کرنا ہے۔ اللہ کا کیا کرنا ہے؟ شکر۔ آخری بات کہ اللہ کا شکر کر کے بھی اللہ کو قرب حاصل کیا جائے۔ میں نے کچھ باتیں پہلے بھی عرض کی ہیں، یہاں پر بھی عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں رب کی رحمت بڑی قریب ہے، آپ نے کچھ پہن لیا نا، اچھا پہناوا، شکر ادا کریں، کچھ کھایا ہے شکر ادا کریں۔ بلکہ مجھے حضرت معاویہ بن قرہ علیہ رحمہ کی بات یاد آ گئی، جس سے اور زیادہ مزہ آ جائے گا کہ رب کو منانا بڑا جلدی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ کھاتے وقت جب بندہ کہہ دے نا سبحان اللہ والحمدللہ، کھاتے وقت لفظ زیادہ مشکل تو نہیں، آسان ہے، یاد بھی ہے، سبحان اللہ۔ آپ فرماتا ہے جب کھانے سے پہلے یہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔ آپ بھی یار بتائیں کوئی مشکل؟ آپ فرماتے ہیں کوئی چیز پینے سے پہلے کہہ دے سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ جب کچھ پہننے سے پہلے، پہناوا پہننا ہی ہے نا یار، یاد دو لفظ ہی تو رکھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ، فرمایا کہ پہننے سے پہلے جب وہ پڑھ لے گا، جب پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ ایک ذہن سازی کی ضرورت ہے، میں نے ذہن بنانا ہے مجھے رب کا قرب نصیب ہو جائے،
مجھے رب کی محبت نصیب ہو جائے, مجھے کچھ جام جو ہے نا الفت کے نصیب ہو جائے. جب ذہن بن جائے گا نا پھر مشکل کوئی نہیں رہے گی. ایک ناشکری کو کم از کم, جو میں نے چیزیں بنیادی عرض کی ہیں, یہاں سے اٹھیں, یقین لے کر جائیں, نا امیدی کو ختم کر کے جائیں. شکر کا جو رب نے دیا نا بڑا شکر ہے, یہ بڑا اس کا کرم ہے. حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ تھے, تو آپ کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے, ان کو ایک بندہ ملا اور اس نے کہا جی بڑی تنگ دستی ہے, بڑے حالات خراب ہیں, بڑے مشکل سے حالات چل رہے ہیں, جس طرح آج کل کے دور کے اندر تھا. جب بہت ساری شکایتیں کر لی تو آپ نے بڑی پیاری بات اسے کہی. آپ کہتے ہیں اچھا چلو یوں کر لیتے ہیں, تیرے حالات بڑے خراب ہیں, 1,00,000 درہم مجھ سے لے لو اور جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا یہ مجھے عطا کر دو. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو نہیں دوں گا. اب نے کہا چلو یار خیر ہے, یہ سودا نہیں کرتے, 1,00,000 درہم لے لو, جن ہاتھوں کے تم استعمال کرتے ہو نا یہ ہاتھ میں سے ایک ہاتھ کا سودا کر لو. اس نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے, یہ بھی نہیں کروں گا. ہم نے کہا چلو یہ بھی خیر دو, 1,00,000 درہم لے لو اور اپنے پاؤں مجھے دے دو. تو اس نے کہا جی میں یہ بھی نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا پھر دیکھو نا, لاکھوں کی نعمتیں ساتھ لیے پھرتے ہو, پھر کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں. یقین جب آ جائے, یا چھوڑو اب نا امیدیاں ختم کر دو, اپنے ذہن سے ہار نکال دو. جس رب نے مشکل کے دن دکھایا نا وہی آسانیاں بھی لائے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آج مشکل ہے نا یار, سدا مشکل نہیں رہے گی یار. مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے صبر کرے تو اس کے بدلے میں گناہ معاف ہو جاتا ہے, اس کے بدلے میں بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے, نیکی ملتی ہے, درجے بلند ہوتے ہیں. مومن کے لیے تو بہت کچھ رکھا ہوا ہے. یہاں کی تنگیاں کل کے لیے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. اپنی ان تنگیوں پر شکوے نہ کرو, شکایتیں نہ کرو, بلکہ رب پر یقین رکھا دو کہ میرا رب ہے جس نے یہ مجھے کیا ہے نا, وہ اس سے بہتر دن مل لائے گا, اس میں خیر لے کر آئے گا. یہ پیغام یہاں سے دو. اب شکوہ نہیں, میرے گھر سے بھی شکوے کی آواز نہیں نکلنی چاہیے. رب نے جو دے دیا قناعت ہے, میں راضی ہوں مولا جو تو نے دے دیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما. مولا میں تیری رضا پر راضی, میں تیری قضا پر صابر, تیرے عطا کردہ رزق پر میں قناعت کرتا ہوں. یقین جانیے دل بادشاہ ہو گیا تو آپ بادشاہ ہو گئے. یہاں سے اصل مالدار وہ نہیں جس کے پاس دولت ہو. میرے بابو نے فرمایا وہ مالدار ہو جس کے پاس پیسہ ہے. مالدار وہ ہے جس کے دل میں قناعت ہے, جو دل کا شہنشاہ ہے. ہمارے بڑے بھی یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے نا اکثر کہ دل کا شہنشاہ فلاں ہے. وہ دل کا شہنشاہ کیا ہوتا ہے, اس کے دل میں ہرس کوئی نہیں ہوتی, لالچ نہیں ہوتی. وہ دے دے تو دل ملامت نہیں کرتا, خوشیاں محسوس کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے, میں رب کا قرب اختیار کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا جاہدوا فی سبیلہ, کوششیں بہت کر چکے ہو, اب کچھ رب کو منانے کی بھی کوشش کر لو. ہاں بہت کچھ جو کر چکے ہو, اب رب کو منا لو. فائدہ کیا ہوگا, پھر بھی فائدہ ہمارا ہے. اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون, اس امید پر کہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. کامیابی کا راز رب نے بتایا. کامیاب ہونا چاہتے ہو پھر میری راہ میں کوشش کرو. آج سے ہم انشاءاللہ یہاں سے اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے جو ذریعے ہم نے سنے ہیں, انشاءاللہ عز و جل ان پر عمل کرنے کی توفیق اللہ دے, ہم عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے, ہمارے گھر والوں, اساتذہ اور پیر و مرشد کے لیے باعث نجات بنائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. کہ یہ المیہ ہے اس دور کا کہ شادی بیاہ پر, شادی اصل کے اندر ہے ایک سنت ہے. ہم جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت بھی کیا کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا ہے. بالکل اچھی بات ہے, لیکن سنت پر عمل کرتے وقت بندہ حرام کام میں مبتلا ہو جائے تو دیکھیں جن کی سنت ہے کیا وہ راضی ہوں گے؟ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. دیکھیں ہم اس وقت سوچ رہتے ہیں کہ اگر گانا باجا نہ ہوا, ڈھولک نہ ہوئی, یہ نامحرموں کا سلسلہ نہ ہوا تو فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا. لیکن ایک بندے مسلم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ کیا تو میرا رحمان ناراض ہو جائے گا. کسی صورت کے اندر نہ ڈھولک کی اجازت نہ باجے کی. اور میں آپ کو بتا دوں تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے یہ سب سے پہلے جو بنیاد رکھی گئی نا میوزک کی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں رکھی گئی. حضور اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے بلاتے,
اور کفار جو ہے نا معاذ اللہ وہ عورتیں وہ خرید کر گانے والیاں وہ الگ نظام کرتے، جو ادھر آتے راستے میں رکاوٹ ڈالتے تاکہ وہاں جانے کے بجائے یہاں آ جائے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو غنا ہے نا جس کو ہم میوزک کہتے ہیں، فرمایا یہ دل کے اندر نفاق یعنی منافقت کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی گھاس کو اگاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ پھر رہ گیا مہندی کا مسئلہ۔ دیکھیں ایک ہے رسم مہندی، ایک ہے ہمارا انداز، دونوں تھوڑے سے الگ سے ہیں۔ مطلب ایک مہندی کی رسم یوں بھی ہو سکتی ہے کہ عورتیں عورتوں کو مہندی لگائیں، اب عورتیں عورتوں کو مہندی لگائیں، گانا باجا نہ ہو، نہ محرموں کا سلسلہ کچھ بھی نہ ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ عورت کے لیے مہندی زینت ہے، اس میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ گانا باجا ڈھولک میوزک یہ نہ ہو، مردوں کا نہ ہو، عورتیں عورتوں کو لگا رہی ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے مہندی لگانا ناجائز ہے۔ اچھا بعض لوگ اب اس میں ہیلا نکالتے ہیں، دیکھیں جی مہندی تو نہیں لگا رہے، ہم اوپر نوٹ رکھ لیتے ہیں یا پتہ رکھ لیتے ہیں اس پر لگاتے ہیں، تو اس میں یوں ہے کہ مہندی لگانے والا کون ہوتا ہے؟ ہماری معلومات کے مطابق لگانے والیاں نہ محرم ہوتی ہیں، محرم نہیں ہوتی۔ یعنی ہیلا کرنے کے لیے کہ چلو ہیلا بھی نکالتے ہیں تو ہیلا بھی تو درست ہونا چاہیے۔ اب وہ لگانے والی کیا بچے کی والدہ ہے یا اس کو جو ہے نا لڑکے کو اس کی ہمشیرہ یا اس کی سگی خالہ سگی پھوپھی اس کی جو ہے نا وہ بھانجیاں بھتیجیاں کیا وہ کر رہی ہیں؟ پھر وہاں آس پاس کون ہے؟ نامحرموں کا سلسلہ۔ تو ہمیں تو کیا شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں کو چاہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، حیا کی صورت کے اندر رکھیں۔ تو یہ صورت جو آج کل چل رہی ہے نا مہندی کی، جو آج کل چل رہی ہے، یہ صورت کسی صورت کے اندر جائز نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا ہی چاہیے۔ اصل میں ہم نے نا سنت کو اس درجے پر لے گئے ہیں کہ نکاح کے معاملات ہم نے بہت مشکل کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سردیاں ہیں، سردیوں کے ایام کے اندر موزے بعض اوقات پہنے جاتے ہیں، تو آیا ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگ ایسے ہی احتیاط کرتے ہیں کہ موزہ پہننا نہیں چاہیے، مطلب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہم کرتے ہیں نہیں پہننا چاہیے، کیوں جی راستے میں ہم کیچڑ لگے گا تو پھر غلط ہو جائے گا، یا ہم استنجا کرتے ہیں تو تب جو ہے نا وہ ناپاک ہو جائے گا۔ دیکھیں یوں شک کی بنیاد پر حکم شریعت میں نہیں لگتے۔ راستے کا کیچڑ کا مسئلہ میں عرض کرتا چلوں، جس طرح ابھی آج بھی بارش تھی تو ہوتا ہے کہ کیا کیچڑ لگنے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب بارش جاری ہے نا، جاری بارش، اس صورت کے اندر تو پانی جو بھی گلیوں کے اندر ہے وہ سارا پاک ہی ہے۔ اگر بارش رکی ہوئی ہے یا بارش نہیں بھی، جو پانی گلی کا کھڑا ہوا ہے آیا ناپاک ہے یا پاک ہے؟ اس کے اندر فقہاء نے اصول بیان کیا کہ اس پانی کے اندر اگر نجاست کا رنگ نظر آ رہا ہے، اسی طرح نجاست کی بو یا یہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں، پھر تو نجاست ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ڈائریکٹ گٹر کا پانی آپ نے دیکھا کہ یہاں جاری ہے، پھر تو نجاست ہے۔ اگر ویسے گلی کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے اور وہ پانی چھینٹے پڑ گئے تو وہ پانی شک کی بنیاد پر ناپاک نہیں ہوں گے، نہ ہی جو ہے نا اس وجہ سے کپڑوں کو ناپاک کہا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ وہم نہیں کرنا چاہیے، پہننا چاہیے۔ اب جب پہن لیے تو پھر پہن لیے تو جو بندہ حالت سفر کے اندر نہیں ہے، مقیم ہے، وہ ایک دن اور ایک رات جب موزے پہن لیے، پہننے کے بعد پہلی دفعہ جب اس کا وضو ٹوٹا، اس کے بعد سے لے کر وہ 24 گھنٹے ان موزوں پر مسح کر سکتا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے پاؤں دھونا یہ ضروری ہو جائیں گے۔ اب موزوں پر مسح کرنے کے لیے کیا طریقہ؟ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے، یوں آگے سے یوں پیچھے کی طرف، سمجھ میں آئی ہے؟ یوں پاؤں کے مطلب آگے سے یوں پیچھے کی طرف آئیں گے، یہ موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اب نیچے سے اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 انگلیاں جو ہے نا یوں کر لی، دونوں ہاتھوں سے بھی یوں کر لیں تب بھی درست ہے، اور دائیں کو پہلے ایک طرف پھر دوسری طرف کر لیں، دونوں صورتیں اس کے اندر درست ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور پوچھا گیا کہ سردیوں کے اندر بعض اوقات سخت سردی ہوتی ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، اب ایسی صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ مسائل مطلب ایسے نہیں ہیں کہ جن کی ضرورت آج پڑی ہو، پہلے بھی ضرورتیں تھیں۔ اگر ایسی صورت ہے کہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کی سہولت بھی کوئی نہیں، اور اتنا زیادہ ٹھنڈا ہے اور اپنی نوعیت کا پتہ ہے، تجربہ ہے اور ظن غالب ہے کہ اب یہ میں نے استعمال کیا تو میں یقیناً بیمار ہو جاؤں گا، لیکن میں کیا شرط لگا رہا ہوں کہ بچت کی اس کے پاس صورت نہیں، گرم کرنے کی کوئی صورت نہیں، اور بعد میں کوئی اور چیزیں استعمال کرنے کی بھی اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہے جس سے بچت کی نوعیت بن سکے۔ ایسی صورت کے اندر پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا صرف سر پر پانی ڈالنے کا مسئلہ ہے یا نیچے بھی؟ اگر زکام کا مسئلہ ہے کہ وہ بڑھ جائے گا
تو ایسی صورت کے اندر پھر سر پہ نہ ڈالے، بقیہ جسم کو وہ دھو لے، جب صحیح ہو جائے، تندرست ہو جائے، یا پانی گرم میسر آ جائے، پھر اس کے بعد وہ اپنے سر کو بھی دھو لے، یوں اس کو اجازت ہو جائے گی، اور ایسی صورت کے اندر وہ تیمم کر کے اپنے معاملات کرے گا۔ یہ فیصلہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، اس لیے اس کو احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اقامت کس طرح سننی چاہیے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر؟ ہماری فقہ حنفی کی کتب کے اندر یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اقامت کو کھڑے ہو کر سننا جو ہے نا یہ مکروہ ہے۔ اصل کے اندر میں پوری تفصیل عرض کر دیتا ہوں کہ پوری اس مسئلے میں تفصیل کیا ہے۔ جو ہماری کتب حنفیہ کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے، وہ یوں ہے کہ امام صاحب اگر مسجد کے اندر پہلے سے مصلی پر موجود ہوں تو پھر مقتدی بیٹھے رہیں گے۔ دو لفظ ملتے ہیں کتب حنفیہ کے اندر، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، کہ جب یہاں پر پہنچے اس وقت جو ہے نا کھڑے ہو جائیں، اگر امام صاحب وہاں پہلے سے تشریف فرما ہو۔ اگر امام صاحب موجود نہیں ہیں پھر کیا کیا جائے؟ امام صاحب اگر آگے سے کمرہ ہے اور وہاں سے آ رہے ہوں تو جیسے امام صاحب سامنے ہیں تمام مقتدی کھڑے ہو جائیں۔ شریعت امام کو عزت احترام دے رہی ہے۔ امام صاحب اگر پیچھے سے آئیں گے تو پھر اقامت جاری بھی ہو تو جس صف سے ہوتے آئیں گے وہ صف والے کھڑے ہوتے جائیں گے۔ اگر امام صاحب دائیں جانب سے آئیں گے تو جدھر سے امام صاحب آتے جائیں گے وہ بندے کھڑے ہوتے جائیں گے، بائیں جانب سے آئیں گے پھر اس سمت کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہمارے یہاں کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، اب جب امام صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہمارے لیے پہلے کھڑے ہونے کا مسئلہ نہ رہا، اب ہم نے کھڑا ہونا ہے حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پر۔ اب دوسری صورت کے پھر صفیں درست کرنے کے لیے تو دیکھیں صفیں بعد کے اندر بھی درست ہو سکتی ہیں، یہ تو لازم نہیں ہے۔ اول تو پہلے بھی صفوں کے اندر بیٹھا جا سکتا ہے، اور جب آپ نے یہ اقامت ختم ہو گئی اور اقامت ختم ہو گئی، آپ جب کھڑے ہوئے حی علی الصلاۃ پر تو اس وقت بھی تو آگے اس نے کہنا ہے نا حی علی الفلاح اس نے کہنا ہے، پھر اللہ اکبر بھی اس نے جب اقامت الصلاۃ کے بعد پھر اس نے اللہ اکبر کہنی ہے۔ وقت تو ہے اس کے اندر بھی تو سب درست ہو سکتی ہے، ذہن ہو تو پھر ہو سکتا ہے اور نہ ہو تو پھر تو پہلے بھی بیٹھے رہے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ایک اعلان ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ عز و جل آپ کے ٹی کے اندر ہی ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ ایک طرف بھی شروع ہوا ہے، اور وہ ہر مہینے کی 11ویں شب مرکزی مسجد یہاں جو ساتھ ہے اس کے اندر ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ایک یہ جمعۃ المبارکہ آ رہا ہے، اس سے اگلا جو جمعۃ المبارکہ آ رہا ہے وہ بعد از نماز مغرب 11ویں شب بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل، جو ہے نا وہ ہمارا درس قرآن کا سلسلہ وہاں ہوگا۔ اور انشاءاللہ عز و جل اگلے درس قرآن کا عنوان یاسر بھائی نے جو حکم دے دیا، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت اگر وقت سے پہلے کروا دی جائے، ٹائم تو ہے۔ جی جماعتوں نے کرا دیا